اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں پارے میں سورہ ہود کی 88 نمبر آیت پہ بات ہو رہی تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم اس بات پر غور کرو کہ جب میں اللہ تعالی کی جانب سے ایک واضح اور صاف اور روشن راستے پر ہوں یعنی اسلام پہ، اور اللہ نے اپنے پاس سے مجھے رزق حسن دیا ہے، اور رزق حسن سے یا تو ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، اور یا مراد ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالی نے مجھے بہت زیادہ پاک رزق عنایت فرمایا ہے اور اللہ کا یہ کرم مجھ پر ہوا ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں کے بعد میں جو تمہیں سمجھا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، تو میری کون سی اس میں ذاتی کوئی اپنی منفعت ہے؟ وما اريد ان اخالفكم، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود وہ کام تمہارے بات کرنے لگ جاؤں، الی ما انہاکم عنہ، جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا، روکا تھا۔ اور میں تو فقط یہ چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں جو کام تم لوگ کر رہے ہو ان کو سنواروں، جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی اصلاح ہو جائے، اور مستطاعت جتنی میری توفیق ہے میں اس کام کو کروں، وما توفیقی الا باللہ، اور میرا کام کرنا اللہ ہی کے بھروسے پر ہے۔ جتنی بھی نیکی کے کام تم مجھ سے ہوتے ہوئے دیکھتے ہو یا یہ جو اصلاح میں کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر خدا کی توفیق چھن جائے تو میں کچھ کر نہیں سکتا، اور اللہ جب تک توفیق دیتا رہے گا یہ کام کرتا رہوں گا۔ علیہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے۔ اگر تم میری بات کو نہیں سنو گے، نہیں مانو گے، تو بھی جو اللہ کے ہاں اجر ہے میرا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، اللہ ہی کی طرف چلنے والا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا قوم، اے قوم کے لوگوں، لا یجرمنکم، تمہیں یہ بات آمادہ نہ کر دے، تمہیں یہ بات لے نہ آئے، تمہیں یہ بات اس مقام پر نہ آ جائے۔ یجرمنکم کا مطلب تو یہ ہے کسی چیز کا ارتکاب کرنا، جرم وہ چیز جو ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ ارتکاب کیا ہے۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، تم کہیں یہ ارتکاب نہ کر بیٹھو، شقاقی میری ضد، یہ جو میری ضد ہے، مجھ سے تم جو ضد کر رہے ہو کہ جو چیز میں کہوں اس چیز کا تم نے مخالف کرنا ہے، جو چیز میں کہتا ہوں اس کے برعکس چلنا ہے، تو مجھ سے یہ ضد کرنا کہیں تمہیں یہ حرکت تمہیں کہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ ہوتے ہوتے تم اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ تم پر اللہ کا عذاب وارد ہو جائے۔ تو ارشاد یہ ہوا کہ مجھ سے یہ ضد کرنا تمہیں ایسی چیز میں نہ لے آئے، نہ کمانا، نہ ارتکاب کرنا مجھ سے ضد کرنے کا، ان یصیبکم کہ تمہیں پہنچے مثل ما اصاب قوم نوح، ایسا عذاب، اس عذاب کی مثل جو کچھ کے عذاب پہنچا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، او قوم ہود، یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو، او قوم صالح، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، وما قوم لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، منکم ببعید، تم سے ہرگز نہیں ہے دور۔ یہ ایک اور نصیحت حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی، اور اس بات میں انہوں نے انہیں سمجھایا کہ تم لوگ مجھ پر مسلسل طنز کرتے ہو، تنقید کرتے ہو، اور تم نہ صرف میری نماز کو قابل اعتراض اور دین کو بناتے ہو، بلکہ تم نے مجھے اس بات کا بھی طعنہ دیا کہ میں علم اور رشد اور یہ ہدایت کی راہ پہ ہوں، تو کیا میری ہدایت مجھے یہ سکھاتی؟ اور ان سب چیزوں کے باوجود میں تمہیں ایک مختصر سی بات تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم میرے پیش کردہ دلائل پر غور کرو
اور تم یہ سوچو کہ حق پر کون ہے؟ کیا اللہ کی بات جو اس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اور واسطے سے دی ہے، اس بات کو ماننا زیادہ ضروری ہے، یا تمہیں اپنے باپ دادا کو جو کچھ دیکھا ہے اس کو ماننا زیادہ ضروری ہے؟ تو یہ جو تم ضد میں آ کے میری ہر اچھی بات کا انکار کر رہے ہو، یہ اپنی روش بدلو اور ایسے نہ کرو۔ اسی لیے انسانی نفسیات کو اگر آپ دیکھیں تو کئی مرتبہ ایسے ہوا کرتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز طے کر لیتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی کی مخالفت کرنی ہے، بس اس کے بعد جو بھی حق بات سچائی ادھر سے آئے وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک شریف اور ٹھنڈے مزاج کا آدمی جس کی تربیت ہوئی ہو وہ ایسا نہیں ہوا کرتا، بلکہ جب اس کے پاس ساری صورتحال واضح ہو کر آتی ہے اور وہ صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے اور وہ انسان صحیح بات تک پہنچ بھی جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور حق کے ساتھ ہر دور میں یہ بدقسمتی رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ طے کر لیتے ہیں کہ جہاں سے بھی یہ چیز آئے گی ہم نے اس کی مخالفت کرنی۔ اس پورے گروہ میں کبھی کبھی ایک آدمی بھی نہیں رہتا جو عقل سے کام لے، اور اس کے بالمقابل دوسرا گروہ جو ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین، وہ ہمیشہ اچھائی اور نیکی بتاتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں کہ یہ صحیح رہا ہے، یہ اچھی رہا ہے، مگر انہوں نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی ہر حال میں مخالفت کرنی ہے، اس لیے ان لوگوں کو ہدایت پھر نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن میں یہ بتاتا ہے کہ جو چیز بھی ہمارے سامنے آئے، چاہے وہ جتنا بھی ہمارا مخالف کیوں نہ ہو، بڑے ٹھنڈے دل سے اسے سوچنا چاہیے، اطمینان سے جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کیا چیز حق ہے وہ مجھے قبول کر لینی ہے اور کیا چیز باطل ہے جس کو مجھے رد کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک موقع پر یہ کہا کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو میرے عیوب کی، میرے معائب کی اطلاع مجھے بھیجتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس پر بحث کی ہے کہ انسان جس کے ساتھ بھی دشمنی ہو جائے اس کی مخالفت میں کیا نقصان اٹھاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے دشمن سے جو چیزیں تم سنتے ہو وہ کبھی کبھی آئینے کی مانند ہوتی ہیں، تو اس لیے یکسر اسے مسترد نہیں کر دینا چاہیے۔ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی بات سچی بھی ہوتی ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب ایسا کیوں کام کرتے ہیں، تو جب اعتراض آ جائے پھر انسان اس کی اصلاح کر لے، یہ صحیح چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ بات ادھر سے آ گئی لہذا اسے ماننا ہی نہیں ہے اور اپنی غلطیوں کی خام خواہ توجیح اور تعویل کرنی ہے۔ کوئی توجیح اور تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز غلط ہے سو غلط ہے، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، اور جو چیز غلط نہیں ہے پھر بھی وہ لوگ الزام لگائے جا رہے ہیں تو پھر اس کا مناسب جواب صورتحال کے مطابق دینا چاہیے۔ کبھی آدمی اس کے مقابلے میں صبر کر لیتا ہے، کبھی آدمی اس کی تردید کر دیتا ہے، کبھی آدمی سمجھتا ہے کہ حد سے ہی زیادہ بات بڑھ گئی ہے تو اسے روکنے کی جو بھی ممکن جدوجہد ہوتی ہے وہ انسان کرتا ہے، مگر اپنے مخالفین کی بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ حق اور سچائی ادھر سے میرے پاس آ رہی ہو اور میں اس سچائی کو رد کر دوں۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے جس چیز کو قوم کو کہا وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا مجھ سے ضد کرنا کہیں تمہیں اس مقام پر نہ لے آئے کہ تم وہ حرکتیں کرو جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کی تھی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام اس سے پہلے حق اور سچ کو واضح کر چکے تھے۔ انہوں نے بتا دیا کہ خدا کی وحی کس کے ساتھ ہے، کتاب کس کے ساتھ ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنتیں جو ہوتی ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی معجزات جو دکھائے جاتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں۔ اب ہمارے زمانے میں ظاہر ہے کہ معجزات تو ہوتے نہیں، تو انسان اعتدال کے ساتھ کتاب و سنت پر اسے پرکھے
کہ جو چیز جو اعتراض میرے دشمن کر رہے ہیں اس میں صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے، کیا وہ واقعی اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں جس سے مجھے اللہ نے اپنی کتاب میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یا شریعت کے خلاف ہے، یا یہ کہ میرے پاس واقعی کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے میں یہ کام کرتا ہوں اور میرے مخالفین کو وہ عذر معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی بات میں سچے ہیں، تو مجھے برداشت کرنا چاہیے جس طرح کہ وہ میری اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں۔ حق کو جانچنے کے معیار کے کئی ایک طریقے حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، لیکن حق چیز ایسی ہوتی ہے کہ آخر پہ جو رزلٹ آتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی آیا کرتا ہے۔ دودھ ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے چائے پکا کے دیکھ لو، تیسرا آدمی کہتا ہے اس میں مکھن نکال کے دیکھو کہ فیٹ کی کتنی ریشو بنتی ہے، چوتھا کہتا ہے بیرو میٹر پہ اسے چیک کر لیتے ہیں، پانچواں کہتا ہے کسی ماہر کو دکھا دیتے ہیں۔ اب جتنے بھی لوگ اس دودھ کے متعلق انجام پر پہنچیں گے وہ انجام ایک ہی ہونا چاہیے کہ یہ خالص ہے یا ناخالص ہے۔ اگر چیک کرنے کے سارے طریقے درست ہیں تو نتیجہ ایک ہی نکلنا چاہیے۔ یہی حال حق کا ہوا کرتا ہے کہ حق کو مختلف طرح سے آزمایا جاتا ہے، اور اللہ نے حق میں یہ خصوصیت سچائی میں رکھی ہے کہ بالآخر وہ سامنے آ کر رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں مجھ سے ضد میں اتنے نہ بڑھ جانا کہ تم پر وہ عذاب آ جائے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا، یعنی غرق ہونے کا عذاب، پانی کا عذاب، او قوم ہود، یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا، او قوم صالح، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا۔ ان دونوں قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا زلزلے کی صورت میں، اور ان دونوں قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا چیخ کے ذریعے۔ زلزلے میں جو گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی وہ اتنی شدید تھی کہ یہ لوگ مارے گئے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ بعید کے لفظ کے دونوں ترجمے یا تفاسیر کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ تم سے دور نہیں ہے، یعنی تھوڑے سے ہی فاصلے پر، تم چند میل کے فاصلے پر اس قوم کے آثار دیکھ سکتے ہو کہ وہ قوم کیسے برباد ہو گئی۔ اور کچھ حضرات نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے دور نہیں ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے دور نہیں ہے، ابھی کچھ ہی برس تو ہوئے ہیں، ان کو بھی عذاب ہوا تھا اور اس کے بعد اب تمہیں بھی عذاب ہونے لگا ہے، تو اس لیے تم ایسے نہ کرو کہ خدا کا عذاب تم پر بھی آنا شروع ہو جائے اور تم بھی کسی وقت ایسی مصیبت میں گر جاؤ کہ تمہاری بستیاں پلٹ دی جائیں۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ یہ لکھا ہے کہ دونوں ہی چیزیں اس میں مراد ہو سکتی ہیں، اور بات واقعی درست ہے۔ اب بھی اگر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں جہاں اجڑی ہیں انہیں دیکھ لیں تو ان سے کچھ میل کے فاصلوں پر ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کا بتاتے ہیں کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ اور زمانے کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو بہت زیادہ بھی جن لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے چند سو برس کا فرق لکھا ہے کہ یہ چند سو برس آگے پیچھے کی باتیں ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام پہلے تھے اور شعیب علیہ السلام بعد میں تھے۔ تو انہوں نے کہا ان چیزوں کو دیکھو اور ان سے سبق سیکھو۔ یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے بھی کہی، اور آپ جب گزرے تھے قوم سمود کے مساکن سے جہاں پر کہ خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ دیکھو یہ ہیں اس قوم کی بستیاں جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی نہیں مانی اور خدا کا عذاب ان پر آیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کبھی بھی ان جگہوں پہ جب تم جاؤ جہاں پہ خدا کا عذاب آیا ہے تو رو دو اللہ کو یاد کر کے اور اللہ کی گرفت کو یاد کر کے، یعنی عبرت کا سامان ہے، عبرت حاصل کرے۔ اور صرف عبرت انہی بستیوں سے حاصل نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ مومن انسان اس دنیا کے ہر تغیر اور تبدل سے حکمت کے سبق لیتا رہتا ہے، غور کرتا ہے اور سیکھتا ہے کیسی کیسی بادشاہیاں اور حکومتیں ہوتی ہیں۔ اور صبح کے وقت لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص سے ملیں اور کسی طرح اگر مصافحہ کر لیں تو دنیا کے سب سے خوش قسمت آدمی ہوں گے، اور دوپہر ہوتی ہے دل کا دورہ پڑا اور ختم ہو گئے، اور شام کو لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ صبح تک وہ آدمی ایسا ہوتا ہے جو صدر اور وزیر اعظم کے درجے کا، اور شام کو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میرا نام کہیں اس کے ساتھ آ گیا تو میں بھی مارا جاؤں گا، کسی طرح میں فرار ہو جاؤں، میرا نام کاٹ دیں، کوئی مجھے اس کے دوستوں میں تصور نہ کرے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں
کہ انسان انہیں دیکھتا ہے اور اس سے سبق حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ کھانا اور پینا جو روز کی چیزیں ہیں انسان سیکھنے والا ہو تو ان چیزوں سے سیکھتا ہے کہ یہی کھانا اور پینا جو اتنے عرصے سے چل رہا تھا صحت اور الحمدللہ اطمینان کا باعث تھا، اور دیکھو اب اسی پانی نے، اسی کھانے نے یہ مرض مجھ میں پیدا کر دیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ شفا اور بیماری اور ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے اور اس سے بھی سبق حاصل کرتا ہے، اور انجام کار وہ ایک ہی نتیجے پر پہنچتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ ساری کائنات میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور تمام اسباب پر نتائج مرتب اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اللہ ہی سے تعلق جوڑا جائے، کیوں نہ اللہ ہی کے ساتھ لو لگائی جائے، اس لیے آدمی سیکھتا رہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان بستیوں پہ عذاب آیا ہے، مجھ سے ضد کہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ عذاب تم پر بھی آ جائے، پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ واستغفروا، اور اللہ سے معافی مانگو، ربکم اپنے پروردگار سے استغفار کرو۔ یہ استغفار جو ہے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے یہاں بھی آیا نا، ابھی آپ پڑھ چکے اور ہم سب نے اسے پڑھا تھا، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس اللہ سے توبہ کرو، رجوع کرو۔ پہلے بھی یہ دو لفظ آئے تھے، یہاں بھی یہی دو الفاظ ہیں، ایک استغفار کا اور ایک توبہ کا۔ استغفار کا مطلب ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پہ اللہ سے معافی مانگو، اور توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ زندگی میں اللہ سے رجوع کرو۔ اللہ سے مایوس ہونے کی بھی بات نہیں ہے اور اللہ کے عذاب سے نہ ڈر ہونے کی بھی بات نہیں ہے۔ ماضی کو بھول جاؤ گے اور اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، خدا کی گرفت سے نہ ڈر ہو جاؤ گے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور جب ماضی کو یاد کرو اور پھر مستقبل سے مایوس ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں تو ایسی پکڑ، ایسی چیزیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ سے امید بھی رکھو مستقبل کے لیے، لیکن ماضی کا جو کھاتا ہے اسے بھی صاف کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ تو دونوں چیزوں کے لیے انہوں نے کہا، اور استغفار حقیقت میں ایسی چیز ہے کہ انسان کے بہت سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور خدا کو مستقل یاد کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمتوں کو بھی انسان کھینچتا ہے۔ کئی راستے ہیں پروردگار تک پہنچنے کے، ان میں سے ایک راستہ مثلا تقویٰ ہے کہ کوئی آدمی گناہوں سے بچتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، دھیرے دھیرے چلتا ہے، اللہ تک ایک دن پہنچ جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی گناہگار ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے، تو استغفار بھی تو ایک راستہ ہی ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ خدا تک پہنچنا صرف تقویٰ ہی تو نہیں ہے کہ ایک ہی راہ اللہ تک پہنچنے کی ہے، خود یہ استغفار جو ہے یہ بھی تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے یہ استغفار کرنا بھی تقویٰ میں شامل ہے، تو پھر تو سب چیزیں تقویٰ میں آ گئیں۔ اللہ تک پہنچنے کی متعدد راہیں ہیں، انسان کسی راہ کو اپنا لے اور کرتا رہے، اللہ سے تقویٰ کا تعلق رکھے، استغفار کا رکھے، دونوں تعلقات رکھے، اللہ سے اس کی حمد و ثنا کا تعلق رکھے، مگر اللہ سے تعلق رہنا چاہیے، اور گناہ اور اس کے بعد معافی مانگنا یہ ساری زندگی کی چیزوں میں سے، عمر بھر کرنے کے کاموں میں سے ہے۔ اسی لیے فقہا کا اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ مرتے وقت کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے، یہ اس کو تلقین کرنا مناسب ہے یا استغفار کے کلمات مناسب ہے۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ فقہا نے بحث کی اس بات پہ، اگر اس کا انتقال لا الہ الا اللہ پہ ہو تو یہ اچھی بات ہے، یعنی اس آدمی نے جب لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تو بار بار اسے نہ پڑھایا جائے، بس اس کے بعد انتظار کیا جائے کہ کب اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔ آخری بات اس نے کہہ دی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فقہا نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آدمی موت سے پہلے یہ پڑھ لے، یعنی ہوش و حواس پر قرار رہیں، خدا کی دی ہوئی توفیق ہے، یاد آ جائے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اگر پڑھ لے تو وہ کہتے ہیں زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس میں اس نے اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کر لیا، جو فائدہ لا الہ الا اللہ سے پہنچنا تھا وہ یہاں سے بھی حاصل ہو گیا، اور اس کے ساتھ مزید اس میں استغفار بھی ہو گیا، خدا سے معافی مانگنے کی بھی بات ہو گئی۔ تو اس لیے آدمی اللہ سے معافی مانگتا رہے، یہ ساری زندگی کے کرنے کے کام ہیں، یہ نہیں ہے کہ انسان نے 2-4 دن کیے اور چھوڑ دیے، بس جب تک سانس ہے گناہ کا، آزمائش کا وجود قائم ہے،
اور کوئی پتہ نہیں ہے کس کس چیز میں انسان آزمایا گیا ہو، پورا نہ اتراؤ، اللہ سے معافی مانگ لے، ان ربی، اور انہوں نے کہا پھر مستقبل میں خدا سے تم رجوع کرو، توبو الیہ، اور دیکھو ان ربی میرا پروردگار رحیم، بہت زیادہ مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے، ودود، اور اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ہی بندوں پر مہربان بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ دو چیزوں کو استعمال فرمایا، دو اسماء کو اللہ کے، ایک رحیم کو اور ایک ودود کو، اور اللہ کے ایسے اسماء ہیں جو ملائے اعلیٰ میں گردش کرتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں اللہ کے یہ نام ہیں جو پکارے جاتے ہیں، اور فرشتے ان ناموں کو، اللہ کے ان ناموں کو استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ مراد نہیں کہ 99 سے زیادہ نہیں، 99 سے بھی کہیں زیادہ ہیں، کتاب و سنت میں کئی نام 99 سے زیادہ ہی آئے ہیں جو گنے جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو 99 ناموں کو یاد کرنا، یعنی کم سے کم آدمی اتنے یاد کر لے، اللہ کی جنت جو ہے اس میں پہنچ جائے گا۔ اور پھر اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ترمذی کی روایت میں یا پھر آگے کسی اور راوی نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام جمع کر دیے ہیں۔ اب خدا کے وہ نام جو ملائے اعلیٰ میں استعمال ہوتے ہیں، وہاں پر خاص قسم کی برکتیں ہر ایک نام کے ساتھ خدا نے رکھنی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پہ بڑا اچھا کلام فرمایا، اور جہاں وہ بحث کرتے ہیں اس بات کی کہ صدیقیت کیا چیز ہے، پھر وہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کی راہیں کیا ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے کس قسم کے اذکار ضروری ہیں، پھر وہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور کس طرح ولایت لوگوں کی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر انہوں نے بحث کی ہے، اور اسی حدیث کے ضمن میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر ایک نام کی ایک خاص برکت ہے جو وہاں پر پائی جاتی ہے ملائے اعلیٰ میں، اور ملائے اعلیٰ سے وہ برکتیں پھر نازل ہوتی ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے کسی بھی خاص نام کا ورد کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے خدا کا کوئی بھی نام، تو کچھ ہی عرصے میں اس نام کی مناسبت سے اوپر سے آسمان سے اس کے لیے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ملائے اعلیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ ملائے اعلیٰ اللہ کے ان فرشتوں کی جماعت ہے جو خدا کے بہت مقرب بندے ہیں، اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ، اس کے متعلق بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ملائے اعلیٰ میں ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے، ہوتے ہوتے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تک رسائی ہوتی ہے، بار بار جب ادھر سے سلام اور درود جاتا رہتا ہے تو ایک طرح کی شناسائی وہاں پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے اس دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں اس شخص کے ساتھ جو شخص درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جب 1144 ہجری میں مدینہ منورہ پہنچا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے میں نے کئی مرتبہ انوار، برکتیں اور فیض اور یہ چیزیں محسوس کی ہیں۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو بہت کثرت سے لکھا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز جو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے وہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے، اللہ کے ناموں کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام، اس کو جب کوئی آدمی اللہ کے اچھے ناموں کے ذریعے پکارتا رہے گا، اس نام کا اثر اس انسان میں آئے گا۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے یہ مانگتے رہا کرو، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ اسی طرح اللہ کے ناموں میں سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی طرف توجہ دلائی ہے جس میں خدا اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، یا حنان یا منان، یہ نام، اور اسی طرح اللہ کے وہ نام جس سے اس کی ذات پاک کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے، الصمد اور احد، قل هو اللہ احد بھی ہے نا، یہ احد بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ ان ناموں کے ذریعے خدا کو پکارتا رہے۔ حدیث میں آیا ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لذو بیا ذل جلال والاکرام، اللہ کا جو نام ہے نا ذل جلال والاکرام، بڑی عزت اور بزرگی والی ذات، آپ نے کہا چمٹ جاؤ بس اس سے۔ ارشاد فرمایا جب بھی مصیبت آئے، جب بھی تم پہ کوئی تکلیف آئے، چمٹ جاؤ، چپک جاؤ بس اس سے
کثرت سے پڑھو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اور لوگ ختم کرتے ہیں، کئی چیزیں کرتے ہیں، بزرگ وظیفے بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب اپنی جگہ پہ بات صحیح ہوگی، مگر جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس جیسی کوئی چیز ہزار بتانے والے بتایا کریں، مگر جو چیز حدیث سے آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ان چیزوں کو پڑھے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کیا کیا دعائیں انسان مانگتا ہے، سب سے اچھی چیز بتلا دی کہ کثرت سے پڑھو یا حی یا قیوم، یہ کثرت سے فرمایا چپک جاؤ اس سے، اور اللہ کو بار بار ان ناموں کے ذریعے پکارو یا ذل جلال والاکرام۔ اس سے کیا ہوگا؟ مصائب ٹل جائیں گے، تکالیف دور ہو جائیں گی، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر اللہ کے دو نام استعمال کیے ہیں، ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار بڑی رحمت کرنے والا ہے، استغفار کرتے رہو گے اللہ کی رحمتیں آتی رہیں گی۔ پہلے استغفار آیا تھا، اس کے لیے رحیم کا لفظ آ گیا، پھر فرمایا تھا کہ توبو الیہ، اللہ کی طرف مستقبل کے لیے رجوع کرو، یہاں ودود کا لفظ آ گیا کہ بڑی محبت فرمانے والے ہیں، بہت زیادہ محبتیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے کرم کی چیز جو اس کے بندوں پہ نازل ہوتی ہے وہ دو چیزیں، اللہ تعالیٰ کا سارا کرم اور اس کی رحمت غالباً ان دو چیزوں میں جمع ہو گئی ہے۔ ایک تو کسی انسان کو ہمت دیتے، توفیق دیتے، بس جتنی ہمت خدا کسی کو دے دیتا ہے یہ اس پہ بہت بڑا کرم ہو جاتا ہے اللہ کا، اس لیے کہ عالی ہمت کو انسان اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ بڑی قوی ہمت ہونی چاہیے، بڑی عالی ہمت ہونی چاہیے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کر لے کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے تو پھر اس پوائنٹ سے نہ شروع کرے کہ یہ کام ہوگا نہیں، اس کو کرنا ہے، اب کیسے کرنا ہے یہاں سے شروع کرے، یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بندے بڑے اچھے لگتے ہیں جن کی ہمت پختہ ہوتی ہے، جو بڑے بڑے مشکل کام ہمت کی بنیاد پر کر لیتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ فرمایا کہ خدا کو یہ لوگ پسند ہیں۔ تو اللہ یہ جو ہمت خود لوگوں کو عطا فرماتا ہے، انسان تو تھوڑی بہت محنت کرتا ہے نا، اس اسباب کے درجے میں کچھ کرے، پھر توفیق خداوندی شامل حال ہوتی رہتی ہے۔ انسان جو جتنی بھی محنت کرتا ہے توفیق پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک یہ کرم خدا کا، اور ایک اللہ کی طرف سے جو محبتیں نازل ہوتی ہیں انسانوں پہ، یہ بہت بڑا کرم ہے خدا کا۔ یہ دو جذبے ایسے ہیں جو انسانوں کو کیا قوموں کو بناتے ہیں۔ جس آدمی میں بھی ہمت اور محبت جمع ہو جاتی ہیں، اس آدمی کا کاٹ، اس آدمی کو ختم کرنا، اس آدمی کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل، حتیٰ کہ کبھی کبھی ناممکن ہو جاتا۔ محبتیں بھی اللہ کی جانب سے دی جاتی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے فرمایا مومن انسان وہ بڑا ہنسمکھ ہوتا ہے، بڑے اچھے مزاج کا ہوتا ہے، خشک مزاج کا نہیں ہوتا، ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگ آئے ہیں انہیں محبت کا سبق دیا، اللہ کے ساتھ تعلق کا سبق دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت کا ایک مقام پیدا فرما دیں گے، انہیں محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کو جب خود محبت کسی سے ہوتی ہے وہ جبریل امین سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ شخص اچھا لگتا ہے، اور پھر اس سے فرشتوں پہ فرق پڑتا ہے، فرشتوں سے وہ چیز زمین پر آتی ہے، اور زمین میں لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، بن دیکھے صرف نام سن کے اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا اثر ہے، اور زمین سے اللہ کے اچھے بندے اور فرشتے، ان کے انوار جب اوپر کی طرف جاتے ہیں، جیسے آئینہ ہوتا ہے تو آئینے میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں ایک شور مچ جاتا ہے کہ فلاں آدمی سے خدا نے محبت کی، اور اس محبت کے اثرات دیکھو اب واپس آنا شروع ہیں۔ اب اس آدمی سے جو مخالفت کرتا ہے، اس آدمی سے جو ٹکر لیتا ہے، تو اللہ کے وہ فرشتے وہاں غضبناک ہوتے ہیں اور وہ غصے میں آتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان کے غصے کی وجہ سے اللہ کا قہر پھر اس شخص پہ نازل ہو جاتا ہے، اس شخص کے مصیبتیں اور اس شخص کے لیے پریشانیاں اور اس شخص سے خدا کی رحمت کی دوری ہو جاتی ہے جو اس شخص سے نفرت کرتا ہے جس سے اللہ کو محبت۔ تو یہ دائرے، یہ سائیکل اس طرح چلتے ہیں، اس لیے انہوں نے
اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا وہ رحیم بھی ہے، بہت مہربانی کرتا ہے، ودود، اور اللہ کے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے اپنے بندوں سے. ایسی محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنگ میں ایک خاتون تھی اور اس کا بچہ گم ہو گیا، اور جب اسے بچہ ملا اپنا تو اسے محبت سے اپنے ساتھ چمٹاتی تھی، پیار کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاؤ اگر اس کے بچے کو کوئی آگ میں پھینکے کیا یہ اس کو گوارا کر لے گی؟ ان کا اللہ کے رسول تو قطعاً گوارا نہیں کرے گی. تو آپ نے فرمایا اللہ کو اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے، اور بندے جب تک خود نہ اپنے آپ کو مستحق کر دیں خدا کو کیا پڑی ہے کہ انہیں جہنم میں پھینکیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم خدا کا شکر ادا کرتے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ پر ایمان لاتے رہو تو خدا کو کیا پڑی ہے. اس لیے اصل نیکی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے. قالو یا شعیب، اب قوم بولی اور انہوں نے کہا اے شعیب ما نفقہ کثیرن، ہم نہیں سمجھتے، کثیرن بہت زیادہ، مما تقول جو کچھ کہ آپ کہتے ہو یہ ہم بوجھتے نہیں ہیں. ایک ہے سمجھ جانا اور ایک سمجھنے کے بعد بوجھنا بھی ہے نا. کہتے ہیں سمجھ بوجھ حاصل ہوئی اس کی، یعنی ایک تو بات سمجھ آ گئی، ایک یہ کہ اس کے معنی مطالب ان سب چیزوں کا احاطہ کر لے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ چیزیں. ما نفقہ کثیرا مما تقول، یہ جو بہت سی باتیں تم کہتے ہو ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں، اس لیے کہ ان کی کھوپڑی، ان کا دماغ، وہ سانچہ ہی مختلف تھا، وہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. کوئی انسان شدید گرمی میں کہیں سفر پہ جا رہا ہو اور راستہ اس کے لیے ہموار ہو، ساری سہولتیں اس کے پاس ہوں اور زندگی کی ایک ایک نعمت سے سفر کی میسر ہو، اس سے اگر کوئی کہے کہ تم مر جاؤ گے اور گر جاؤ گے اور اس طرح ہو جائے گا، وہ نہیں سمجھتا اتنی جلدی. وہ کہتا ہے ساری چیزیں ہیں، کیوں مرنے کی بات کر رہے ہو؟ ظاہر میں تو کوئی آثار ہی نہیں. سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے دن کو، اور کسی بچے سے نادان سے کوئی کہے کہ اس کے بعد اتنی تاریک رات آنے والی ہے، وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہو جائے گی. بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، بڑی بڑی طاقتیں، اگر کوئی نے کہے کہ صاحب اس پہ زوال بھی آ سکتا ہے، وہ کہتے ہیں اس پہ کیسے زوال آ سکتا ہے، یہ کیسے ممکن. اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نے اس سے بھی پہلے بتایا، کشتی بنا رہے تھے نا، تو وہاں کے لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے یہاں کہاں سے پانی آنا ہے، اور یہ کس نے کہا تمہیں کشتی بنانے کو؟ انہوں نے کہا آج تم ہنس رہے ہو، وقت آ جائے گا جب ہم بھی تم لوگوں کا مذاق اڑا لیں گے. ایسا بھی وقت آ جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا یہ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے اور تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابھی تم پر کتنی شدید گرفت اللہ کی ہوگی. اس لیے اس قوم کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ شعیب علیہ السلام یہ کہتے کیا ہیں؟ اور تمام وہ اقوام جن کا قرآن نے ذکر کیا ابھی پیچھے بھی گزر چکا، وہ کہتے تھے فاتنا بما تعدنا، جس چیز تم ہمیں ڈراتے ہو نا لے آؤ، جو چیز وعدہ کرتے ہو عذاب آنا ہے لے آؤ عذاب، دیکھ لیں گے کیسا عذاب آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہوا. سورہ مدثر کی آیات جب آپ نے سنائی کہ علیہا 19 کہ جہنم پہ 19 فرشتے ہوں گے، تو ایک کافر ہنسا اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج دیکھا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا تھا وہ کہ 19 فرشتے ہوں گے. تو میں غور کرتا رہا اس بات پہ، 8 تو ہم ہیں ہی، 16 پہ تو ہم قابو پا لیں گے، 2 پہ، اور باقی تم دوستوں بتاؤ تم میں سے کون کون کتنے فرشتوں پہ قابو پا لے گا. وہ سب ہنسے، ان کا یار 19 کو تو ہم قابو پا لیں گے. ان کے تو پھر جہنم میں رہ کیا جائے گا. یہ ایسے ہی باتیں کرتا ہے 19 فرشتے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ہماری باتوں کا مذاق اڑاتا ہے. سأرهقه صعودا، جہنم کے ایک پہاڑ پر ہم کہیں گے قیامت میں کہ اس پہ اب چڑھ. اب بلا ان دوستوں کو جو ہمارے فرشتوں کا مقابلہ کرتے تھے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ زبان کی بے احتیاطی اور یہ شریعت کا مذاق انبیاء علیہ السلام کا عاقبت اس سے برباد ہو جاتی ہے. اس لیے آدمی سوچتا نہیں ہے
کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی، کثیرا مما تقول، جو کچھ تم کہتے ہو، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تمہیں اصل بات بتائیں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تمہیں دیکھتے ہیں فینا ضعیفا، اپنے درمیان تمہاری کوئی طاقت نہیں، تمہارے پاس تو کوئی طاقت نہیں، تمہارے پاس تو کوئی زور نہیں، قوت نہیں، یعنی اتنا بڑا کنبہ اور قبیلہ جو ہم سب کے خلاف ہوتا اور ہمیں ہلاک کر دیتا، یہ نہیں، تھوڑے بہت ہو تم قبیلے کے لوگ، ان کا ہم ادب احترام کرتے ہیں، باقی اور کوئی طاقت نہیں، یا اتنا پیسہ اتنا مال تمہارے پاس ہوتا کہ تم کوئی فوج تیار کر کے ہمیں مار دیتے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم دیکھتے ہیں تجھے تو ہم میں کمزور ہے۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی، کفار مکہ انہیں کمزور ہی سمجھتے تھے، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر ہمیں خیال نہ آتا تمہارے خاندان کا۔ راحت کہتے ہیں محاورے میں بھائی بند، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا، اور راغب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کسی خاندان کے 10 سے کم افراد ہوں تو اسے کہتے ہیں راحت۔ انہوں نے کہا اگر تیرا خاندان نہ ہوتا، یعنی آپ کے خاندان کی جو عزت ادب کچھ احترام ہم کرتے ہیں اور قبیلے کی وجہ سے اگر تم لوگ نہ ہوتے، یہ تمہارے ساتھ لرجمناک، تو ہم تو پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیتے۔ پرانا نظام اور اب تک بھی دنیا کے بعض علاقوں میں نظام وہ باہمی مدد کا قبائلی نظام ہوتا ہے، یہ فلاں کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کا خاندان کون سا ہے، تو وہ خاندان اور قبائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے بھی نہیں ہیں، یا رعایتیں کرتے ہیں کہ آج ہمارا قبیلہ ہے، کل اس کا قبیلہ ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اس علاقے میں رہیں گے۔ انہوں نے کہا یہ جو تمہارا خاندان ہے نا، 10 سے کم آدمی جو تم ہو، ہم اس کی رعایت کچھ کرتے ہیں، اس وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ لرجمناک، اور ہم کیا کریں گے، وگرنہ تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، بدترین سزا جو مارنے کی تھی وہ تمہارے ساتھ ہم کرتے، اور دیکھو ہم تمہیں کہتے ہیں وما انت علینا بعزیز، اور تم ہمارے کوئی سردار نہیں ہو، ہم اپنے سرداروں کی مانیں گے، تمہاری کیوں مانیں؟ اسی لیے نویں پارے کے آغاز میں آیا نا، قال الملأ الذین کفروا من قوم، اور ان کی قوم میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ لنخرجنک یا شعیب، شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی بستی سے، یا تم دوبارہ ہمارے اس گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ وہ تشریح تو وہاں گزر چکی، آج پھر ایک وجہ سے اس آیت کو دیکھنا ہے بعد میں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وما انت علینا بعزیز، تو ہمارے کوئی سردار نہیں ہو، ہم تو اپنے سرداروں کی بات مانیں گے جسے تم کفر اور شرک سے تعبیر کرتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اوپر بات صاف کر کے سمجھا دی کہ دیکھو میں اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہا ہوں، میں جو تمہیں سمجھا رہا ہوں یہ خدا کی جانب سے ہے، تم نہ میری مخالفت کرو، ضد میں نہ پڑو۔ اس قوم نے ایک نہیں سن کے دی۔ وما انت علینا بعزیز کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ تم سردار نہیں ہو ہمارے، اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تم ہمیں کچھ اچھے نہیں لگتے ہو، ہماری محبتوں کے رشتے تم سے استوار نہیں ہیں، ہم نے اس رشتہ محبت کو استوار نہیں کیا، تم ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ انسان اپنی پیاری اچھی چیزوں کی قدر کرتا ہے، اسے مصیبت سے بچاتا ہے، تو ہمیں تم سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ تو صرف تمہارا خاندان ہے جس کی وجہ سے تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، وگرنہ جو بدترین عذاب ہو سکتا ہے پتھروں سے مارنا، سنسار کرنا، ہم یہ کر دیتے تمہیں۔ قال یا قوم، حضرت شعیب علیہ السلام بولے، اور جواب دیکھیے آپ انبیاء علیہ السلام کے، کیسے جنشے تلے، کیسے نفے تلے، اور کیسے وہ یعنی لوگوں کو جو اریٹیٹنگ ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کو ابھارنا، تنگ کرنا، دوسرے کا مذاق اڑانا، ان سب چیزوں سے پاک باتیں انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا قوم، ہے میری قوم، اراحتی میرا خاندان، اعز علیکم، یہ زیادہ وزنی ہو گیا، زیادہ بھاری ہو گیا ہے، اس کا زیادہ دباؤ تم محسوس کرتے ہو، من اللہ، اللہ سے بھی زیادہ، اللہ کے لیے تو تم نے کوئی کام نہیں کیا، اللہ کو تو تم نے انکار کر دیا، تم نے یہ نہیں کیا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے مجھے مان لو کہ خدا کا پیغمبر ہے،
مریں گے خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تم نے کہا خاندان کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں تمہیں، خاندان کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتے، تو میرا خاندان کیا خدا سے زیادہ غالب ہو گیا، تم پر زیادہ دباؤ آ گیا؟ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں کیا میرا خاندان تم پر زیادہ غالب، زیادہ قابل اعتنا، زیادہ قابل اعتبار، زیادہ لحاظ کرنے کے قابل ہے اللہ سے؟ اللہ سے حیا چاہیے تھی، اللہ تعالی کا لحاظ کرنا چاہیے تھا، اعتبار اس ذات پاک کا کرنا چاہیے تھا کہ اس نے مجھے بھیجا اور تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا، اور تم نے کیا کیا؟ میرے خاندان کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا، اور اللہ کا کیا کیا؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، تم نے اس ذات کو وراءکم، پیچھے ظہریہ، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اللہ کی ذات سے تم بالکل غافل ہو گئے اور اس کو تم نے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے، یعنی اس کا کوئی خوف نہیں، اس سے کوئی ڈر نہیں، اس کے کوئی شرم حیا نہیں، اور یہ ساری چیزیں میرے خاندان کی ہو گئی ہیں، خاندان کا خوف ہے اور اللہ کا خوف نہیں۔ یہ تم نے کیا بات کر دی؟ اور یہ ہوتا ہے اس وقت جب کافر محسوسات کی زندگی میں اس سے ماورا زندگی کا تصور نہیں کرتا، بس اسے جو کچھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے آنکھوں سے، ہاتھوں، کانوں اور ناک، یہ چیزیں جس کے علم کی اطلاع اسے دیتی ہیں، وہ اس سے بڑھ کر حقائق کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ 2 اور 2 4 ہیں، اور اگر اس پہ سود دوں گا تو 5 ہو جائیں گے۔ اب اسے کون بتائے کہ وہ 4 سے جو برکت تھی وہ اٹھ جائے گی؟ وہ چونکہ اسے نظر نہیں آتی، اس لیے وہ کہتا ہے میں تو اس چیز کو نہیں مانتا۔ علم حاصل کرنے کا کوئی ایک یہی ذریعہ تھوڑا ہی ہے، بلکہ تمام علوم سے اوپر کا علم وہی ہے، وہی جو کچھ بتاتی ہے، وہ انسان کو نظر آئے یا نہ آئے انسان اس کی نہ کاٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی انسان اس چیز سے انکار کر سکتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہی کے ذریعے بتاتے ہیں کہ تم جو کچھ سوچ اور سمجھ رہے ہو اس کا عالم بالا میں یہ حصہ ہے، اوپر اس کا یہ مقام ہے، تمہاری فکر اور سوچ وہ محدود ہے، اور جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس سے کہیں آگے کی چیز۔ ایک آدمی یہاں دیکھتا ہے کہ وہ سود کھا رہا ہے، لے رہا ہے، پیسے اس کے بڑھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں گیا جب معراج میں تو میں نے دیکھا خون کی ایک نہر ہے، خون کا دریا ہے، اور ایک آدمی اس میں خون میں لت پت ہے، گندا ناپاک، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کنارے تک آئے، اور کنارے پر پہنچتا ہے تو فرشتے پھر اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، بس وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے، وہ ادھر آتا ہے عذاب سے بچتا ہے، فرشتے اسے پھینک دیتے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ دنیا میں سود کا کاروبار کرتا تھا۔ اب نبوت کی نگاہ دیکھتی ہے کہ وہ سود جو ہے لوگوں کا پیسہ، وہ خون ہے، اور اس انسان کو پیسہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کافروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے مقابلے میں کیا چیز دیکھی؟ بس قوم کے چند لوگ دیکھے اور اللہ کو نہیں دیکھا، جو اللہ اس مخالفت پر انہیں پکڑ بھی سکتا تھا اور خدا کا عذاب جو چھپا ہوا تھا آ سکتا تھا، اور پھر وہ آ کے رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اسی لیے انہیں کہا کہ ان ربی بما تعملون محیط، اور میرا پروردگار قابو میں ہے، یعنی پروردگار کے قابو میں ہے تمام وہ کام جو تم کرتے ہو، اللہ کے قابو میں ہے، اللہ کے بس میں ہے، ان کاموں کے نتائج جو نکلیں گے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ یقیناً ان کاموں کے نتائج کو مرتب کر دے گا۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں انسان نیکی کرے اور اللہ اس کی نیکی کا اجر، ثواب، اس کے ثمرات، برکتیں اس کی ظاہر نہ کرے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ کرے اور اس کے اثرات اور ثمرات انسان کے سامنے نہ آئیں۔ جو شخص نیکی کرے گا اللہ اس کی نیکی ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی اس انسان کی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ جو انسان بھی اچھائی کے کام خدا کے لیے کرتا ہے، حتیٰ کہ بالکل تنہائی میں جب اللہ کے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اس موقع پر بھی وہ جو اللہ کا نام لیتا ہے، خدا کو وہ چیز ضائع نہیں کرنی، خدا نے وہ چیز اس کا اجر اسے دینا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اور 2 نشان، مشکات کی روایت میں آتا ہے اللہ کو بڑے عزیز ہیں،
اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے 2 قطروں کو اور 2 نشانات. اور آپ نے فرمایا ایک قطرہ تو وہ خون کا جو اللہ کی راہ میں گرے جب کوئی آدمی محنت کر رہا تھا کسی بھی کام میں. ضروری نہیں ہے کہ کافروں ہی کے مقابلے میں ہو، بہت مرتبہ اللہ ہی کے لیے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کسی غریب کی مدد کر رہا تھا، چوٹ لگ گئی، خون بہہ پڑا، کوئی اور مشقت کا کام تھا. فرمایا ایک وہ قطرہ اور ایک وہ جو اللہ کی وجہ سے کسی آنکھ سے بہہ جائے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، کچھ بھی اللہ کے جلال، اللہ کی عظمت، اس کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے بہہ پڑے آنسو. اور فرمایا 2 نشان، ایک وہ نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہوئے اس کے جسم پر لگ گئی کوئی چیز اور وہ اپنا نشان چھوڑ گئی، اور ایک وہ جو عبادت کا نشان انسان کے جسم پر پڑ جاتا ہے. نماز پڑھتے رہتے ہیں نا لوگ تو پاؤں پہ، پیشانی پہ یہ نشان پڑ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ نشان. اب اس میں قصد نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے. بعض لوگوں کی سکن ایسی ہوتی ہے نشان پڑ جاتا ہے، بعض کی بالکل ایسی نہیں ہوتی، کوئی اختیار نہیں. لیکن وہ جو نیکی کر رہا ہے اللہ نے اسے ضائع نہیں کیا، حتیٰ جس نیکی کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں نشانات کے خدا کو بھی اچھے لگنے لگے. اسی لیے حکم ہے کہ جب تم کسی میت کو کفن پہناؤ تو جو سجدے کے اعضاء ہیں 7 ان پر خوشبو لگاؤ. دونوں پاؤں، 2 گھٹنے 4 اور 2 ہاتھ ہو گئے 6 اور 7واں پیشانی یا ناک، پیشانی کو ترجیح دی ہے. یہ 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں حکم ہے خاص طور پہ خوشبو لگاؤ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے اس کو اگر کسی اور گناہ کی وجہ سے جہنم میں بھی ڈالا جائے گا تو ان 7 مقامات پہ جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی. اس لیے کہ یہ 7 مقامات مسلسل اللہ کے سامنے جھکتے رہے ہیں، مسلسل خدا کے سامنے رکوع سجدہ اللہ کو یاد کرتا رہا ہے. تو نیکی کوئی بھی کرتا ہے خدا اس کی نیکی کو ضائع ہرگز نہیں کرتا. اس لیے یہاں پہ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ برائی جو تم کر رہے ہو یہ بھی اپنے رنگ لا کر رہے گی. ان ربی بما تعملون محیط، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ ان سب کو گھیرے ہوئے ہے. نبوت کی نگاہ متعین کرتی ہے کہ نیکی کا کیا مقام ہے اور برائی اور گناہ کس صورت میں وہاں جا کر سامنے آتے ہیں. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا. اب جب بالکل مایوسی ہو گئی کہ یہ قوم تو مان کے دے گی نہیں تو انہوں نے آخری بات کہی وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا. انہوں نے کہا میری قوم والو عمل کرو، بس کام کرو علی مکانتکم، اپنی جگہ پر جو تم کام کرتے ہو کرو، اب جو تمہارا جی چاہے کرو. وہی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی آئی تھی نا، لکم دینکم ولی دین. اب تمہارا راستہ تمہارے لیے اور میرا راستہ میرے لیے. ایک حد تک ہی کوئی سمجھا سکتا ہے، اور جب اس حد تک کوئی نہ سمجھے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے چھوڑ دینا چاہیے، خام خواہ اپنی جان نہیں گلانی چاہیے. وہ صلاحیتیں، وہ وقت، وہ پیسہ، وہ طاقت کسی اور جگہ صرف کر دینی چاہیے. جب پتا ہو کہ اس شخص نے نہیں مان کے دینی تو خام خواہ اپنی صلاحیتیں اس پہ صرف نہ کرے، اپنی صلاحیتوں کو کہیں اور لے جائے. بعض اوقات انسان کی اپنی طبیعت اور نفس بھی شامل ہو جاتا ہے. مثلاً ایک چیز سے محبت ہے انسان کو، وہ کہتا ہے محبت کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے. جب 10,000 اسے کہہ دیا اور نہیں سمجھ پا رہے تو آدمی اب اللہ کی وجہ سے اسے نہیں چھوڑ رہا. وہ نہ چھوڑنے کی بنیاد اپنا جی ہے، اپنی طبیعت ہے اندر سے کہ محبت کا رشتہ ایسا استوار ہو گیا. وگرنہ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ مناسب حد تک سمجھا لو اور اس کے بعد اس وقت کو، ان صلاحیتوں کو کہیں اور استعمال کرو. کیونکہ ہدایت پر کوئی بھی آدمی مجبور تو نہیں کیا گیا کہ جبرن ہی کسی کے ہدایت دے دے. وہ ابھی گزرا ہے پیچھے، انلزمکموہا، انہوں نے کہا میں اسے چپکا دوں ہدایت کو تمہارے ساتھ جبکہ تم خود نہیں اسے قبول کرنا چاہتے. ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ انہوں نے کہا اعملوا علی مکانتکم، قوم والو تم کیا کرو اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، جو تم کام کرتے ہو. انی عامل، اور میں بھی کام کرنے والا ہوں. تم اپنے کام کرو، میں اپنے کام کرتا ہوں. تم جو بھی نبوت کی مخالفت ہے
شرک ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ پر کرتے رہتے ہو، تمہیں اپنے کام مبارک ہیں، یعنی اپنا حساب خود دے لو گے، میں اپنی جگہ پہ۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کفر پر راضی تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ سنبھلنے والے نہیں ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ بس انہیں اب چھوڑ دیا جائے، تو اس وقت پر پہنچ کے انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں سوف تعلمون، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا، من یاتیہ عذاب، کس پہ آتا ہے عذاب خدا کا، کس پہ آئے گا، یخزی، وہ عذاب کے اسے رسوا کر دے، ومن ہوا، اور کون ہے، کاذب، جو انسان جھوٹا ہے۔ تمہیں اب پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پہ آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ آثار ہیں اور کسی بھی وقت کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آثار بتلا دیے، اور آخر پہ آپ نے کہا کہ جب قیامت کی یہ نشانیاں پوری ہو جائیں تو تم بس دیکھ لینا، پھر قیامت صبح آئی یا شام آئی، وہ اس اونٹنی کی طرح ہے جس کے سے بچے کی پیدائش اس کے مالک کو متوقع ہو، اور مالک انتظار میں رہے کہ اس اونٹنی کے یہاں صبح بچہ پیدا ہو جائے گا یا شام کو ہو جائے گا۔ ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب خدا کا عذاب حرکت میں آ گیا اور اب اللہ کے ہاں سے ان کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو بس پھر وہ ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنے بچاؤ کی فکر کرتے بھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہوتی ہے کہ اب وہ نکل جائیں، ہجرت کر جائیں۔ تو انہوں نے کہا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا ان قریب کس پہ رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون ہے جو کہ انسان کاذب جھوٹا ہے، یعنی تم میرے توحید کے پیغام کو جھوٹا کہہ رہے تھے، اب پتہ چلے گا کون جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا، اور تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ تکتا ہوں، تاکتا ہوں۔ تاکنے کا لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، کہ بغور کسی چیز کو دیکھتے رہنا کہ اب نتائج کیا نکلتے ہیں، یہ ہے اصل میں رقیب کا ترجمہ۔ چوہا کبھی کبھی بل میں گھس جاتا ہے نا، تو بلی کیسی چکنا ہو کے بیٹھتی ہے اور مسلسل دیکھتی رہتی ہے کہ ذرا سی حرکت اور میں سے جھپٹوں۔ یہ ہے رقابت، یہ ہے رقیب، نگران۔ رقیب ایک تو شاعری میں استعمال ہوتا ہے نا، وہ بھی نگران رہتا ہے، وہ بھی دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ غالب نے کہا ہے نا، سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، رقیب کسی کو اچھا نہیں لگتا، پر زنان مصر سے، مگر مصر کی خواتین سے ہے زلیخا خوش۔ زلیخا خوش ہوئی کہ محو ماہ کناں ہو گئی، وہ بڑی خوش ہوئی کہ جس پہ ہم مر مٹے تھے اسے دیکھو آج یہ بھی دیکھ رہی ہیں، یہ بھی مر مٹ رہی ہیں اس پہ۔ انہوں نے قرآن میں آیا ہے، ابھی آ جائے گی اگلی سورت، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا اور حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ انسان تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، دیوتا ہے۔ تو رقابت میں یہ ہوتا ہے کہ گویا نگرانی ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا تکتے رہو، چوکنے رہو، وارتقبوا انی معکم رقیب، اور میں تمہارے ساتھ منتظر ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں بڑے غور سے کب اس سارے کام کا انجام سامنے آئے گا، جو جھوٹا ہے وہ کون قرار پائے گا اور کون ہے جس کو رسوا کن عذاب